نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان اللہ تبارک و تعالی کے قلعے کی دیواریں یہ انتخاب کیا ہے۔ جس طریقے سے قلعے کی دیوار میں قلعے کو گھیرا ہوا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات بھی، اس کے صفات بھی حجاب میں ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مثال لے لیجئے کہ ایک عظیم الشان قلعہ ہے، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو 4 دیواروں کو پار کر کے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک عظیم الشان قلعہ ہے اور اس میں 4 طرح کی دیواریں ہیں۔ پہلی دیوار لوہے کی ہے، دوسری دیوار پتھر کی ہے، تیسری دیوار لکڑے کی ہے اور چوتھی دیوار پردے کی ہے۔ گویا اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو 4 دیوار پار کر کے قلعے میں داخل ہونا ہے۔ اگر آپ سے پوچھوں کہ کپڑے کی دیوار کو پار کرنے آپ کو کتنا وقت لگے گا، تو آپ کہیں گے کہ یار کیا وقت لگے گا، اس کو تو یوں ہی پار کر لیں گے، یوں ہی ہاتھ ہلائیں گے تو وہ تو ہل جائے گی۔ آپ سے کہا جائے لکڑے کی دیوار تو آپ کہیں گے کہ تھوڑی سی طاقت لگانا پڑے گی اور وہ بھی ڈھہ جائے گی۔ آپ سے کہا جائے کہ پتھر کی دیوار توڑنی ہے تو آپ کہیں گے وہ بھی تھوڑی زیادہ محنت سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ سے کہا جائے لوہے کی دیوار توڑنی ہے تو اس وقت آپ تھوڑے خاموش ہو جائیں گے کہ آخر یہ ٹوٹے تو ٹوٹے کیسے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا جو قلعہ ہے اس کی ایسی ہی 4 دیواریں ہیں۔ پہلی لوہے کی دیوار ہے، دوسری پتھر کی دیوار ہے، تیسری لکڑی کی دیوار ہے اور چوتھی یہ پردہ ہے، یہ پردے کی دیوار ہے۔ یہ جو لوہے کی دیوار ہے، اس دیوار کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتھر کی دیوار یعنی وہ گناہ کبیرہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لکڑے کی دیوار یہ آپ کی گناہ صغیرہ ہے جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کے اندر جو شک و شبہات کی جو پردے کی دیوار ہے، ان ساری دیواروں کو پار کرنے کے بعد آپ جلوہ الہیہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہوں کے تعلق سے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان کے درمیان جو بھی آپ صغیرہ گناہ کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ رمضان کی برکتوں سے رمضان کے درمیان کا، جمعہ کی برکتوں سے جمعہ کے درمیان کا، اور 5 وقتہ کی برکتوں سے 5 وقتہ کے درمیان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا کب؟ یہ تب معاف ہوں گے جب آپ گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، یعنی جب آپ لوہے کی دیوار توڑ چکے ہوں گے، پتھر کی دیوار توڑ چکے ہوں گے، تب آپ لکڑے کی دیوار توڑ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ لکڑے کی دیوار تو ٹوٹ جائے گی، بے شک ٹوٹ جائے گی، لیکن جب تک آپ کی لوہے کی دیوار سے آپ پار نہیں ہوئے، پتھر کی دیوار کو آپ نے پار نہیں کیا ہے، تو آپ کہاں اسے توڑ سکتے ہیں؟ تو آپ کو اسے توڑنا ہے تو پہلے اپنے گناہ کبیرہ سے آپ کو جو دور ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ خود گناہ کبیرہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے کے فرمائے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ بندے اور رب کے درمیان دیوار ہے۔ گناہ بندے اور رب کے درمیان دیوار کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گناہ کبیرہ ہے ان کو بھی 3 قسموں میں بیان کرتا ہے۔
ایک تو وہ گئے جسے شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شرک میں کوئی مر گیا تو اللہ شرک کو معافی نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ گئے کہ جو بندے نے کسی دوسرے بندے پہ ظلم کیا ہے، اس پہ زیادتی کی ہے، جب تک وہ اس سے معاف نہیں کروا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور تیسرا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ہے اور ان حقوق کی ادائیگی کے اندر اس نے کوتاہی کی ہے، اس کی عبادت میں، اس کے فرمان میں کوتاہی کی ہے، تو اس نے اس میں اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو اس میں جو لوہے کی دیوار ہے وہ حقوق العباد والی ہے کہ جب تک آپ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا گیا، جب تک اس سے معاف نہیں کرا لیں گے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، یہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی، یہ دیوار کو آپ پار ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو حقوق العباد ادا کرنا، اس دیوار کو آپ اور آدمی اسی دیوار کو پار نہیں کرنا چاہتا، اسی دیوار سے دور رہ جانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس دیوار کو پار کریں گے، پھر آپ کو پتھر کی دیوار ملے گی، یعنی اب حقوق اللہ کی دیوار کی بات ہے، اور حقوق اللہ کی دیوار پار کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے گناہ صغیرہ کی باری آئے گی۔ یہ دونوں تو گناہ کبیرہ گئے، گناہ صغیرہ۔ اب گناہ صغیرہ کے لیے یہ آتا ہے کہ آپ اگر نمازیں پڑھ لے تو دو نمازوں کے ذریعے درمیان کے جو گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کب؟ جب آپ گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ سے بچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعے میں اگر داخل ہونا ہے تو آپ کو گناہ کبیرہ سے بھی بچنا پڑے گا، وہ حقوق العباد والے گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا، اور حقوق اللہ والے گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا، اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنا پڑے گا۔ اور جب آپ یہ تین دیواریں پار کر لیتے ہو، اس کے بعد بھی جو ہے ایک پردے کی دیوار باقی رہتی ہے، ایک حجاب کی دیوار باقی رہتے ہیں۔ لوگ اسے بڑا آسان سمجھیں گے، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ پھر وہ پردے کی دیوار بھی جو ہے ہٹانا رہتی ہے، جسے دوئی کی دیوار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی خاص نگاہ سے ان تمام دیواروں کو پار کروا دیتا ہے۔ تو آپ کو یہ راستہ طے کیسا کرنا ہے؟ ان گناہوں سے آدمی بہت جاتا ہے کہ ہم بچے اور پار ہو کر کے رب کی قربت میں آئے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے رب سے محبت کا دم نہیں بھرتا ہے، رب سے پیار نہیں کرنا چاہتا ہے، رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے لیکن قریب نہیں ہو پاتا، وجہ یہی ہے کہ بیچ میں دیوار ہے۔ ان دیواروں کو عبور آپ لاکھ کوشش کرو نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں، ان سے اگر سیکھ لو جنہوں نے ان دیواروں کو پار کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ دیواروں کو پار کر لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں طرح کی دیواروں کو پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کبیرہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، گناہ صغیرہ جو گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو گناہ صغیرہ ہے مولا سب سے مولا اپنے رجوع کر کے اپنے جلووں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔